بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اس مالک ارض و سماوات کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس اللہ مالک الملک نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا، اور یہ ملک دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جن ممالک پر لوگوں کی نظریں ہیں۔ بہت کم ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ جن ممالک پر لوگ کسی کام کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے یا کسی برے کام کے لیے نظر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے، جب سے معرض وجود میں یہ ملک آیا ہے، اس کے وجود کے اگلے لمحے میں ہی اس ملک کے خلاف سازشیں شروع ہیں، اور اس کے دشمن منتظر ہیں اس بات کے کہ یہ آج گرا یہ کل گرا، یہ آج گرا یہ کل گرا۔ یہ مملکت خدا داد، یہ وہ مملکت کہ جس کو بنانے کے لیے جب نعرہ لگایا گیا تو پہلا نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا سوچئے کہ جس ملک کا بنانے کے لیے جو نعرہ تھا وہ نعرہ ہی لا الہ الا اللہ تھا، تو یہ دشمن کی نظروں میں یہ ملک کیوں نہیں کھٹکے گا؟ یہ وہ ملک ہے جو سلطنت عثمانیہ کا پاسبان ہے، یہ وہ ملک ہے جسے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی شخص، کوئی ملک مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے تو وہ یہ ملک ہے۔ تو اس ملک کے جو ہم باسی ہیں، ہم خود اللہ رب العزت کی جو دی گئی نعمت ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے یہ کیا نعمت ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم بس سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ملک قربانیوں سے حاصل نہیں کیا، قربانیاں جنہوں نے دی تھیں وہ قبروں تلے، منو مٹی تلے دب چکے ہیں، ہمیں تو یہ ملک ملا ہے پلیٹ میں رکھا ہوا۔ اس ملک کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، وہ نوزائیدہ بچے، وہ دوشیزائیں، وہ نوجوان لڑکیاں، وہ باکرہ خواتین، وہ بزرگ، وہ نوجوان، وہ جوان، وہ بچے جنہیں سکھوں نے آسمان کی طرف اچھال کر، ماؤں کی گودوں سے چھین کر آسمان کی طرف اچھال دیا، اور اپنے نیزوں کی انیوں سے، اپنی تلواروں کی نوکوں سے انہیں کیچ کیا کہ وہ تلواریں ان کے آر پار ہو گئی۔ اور پھر وہ دو شیزائیں جو سکھ بلوائیوں سے بچتے ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کرنا زیادہ بہتر سمجھا اپنی عزت نیلام ہونے سے، وہ نوجوان کہ جنہوں نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور محلے کی لڑکیوں کو بچانے کے لیے جو سکھوں کے، ہندوؤں کے، بلوائیوں کے، مرہٹوں کے جتھوں کے ساتھ لڑ گئے اور اپنی جانیں دے دی، وہ بزرگ جو اپنے علاقوں کے اندر لوگوں کو پناہ دیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں ان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے۔ وہ لوگ جانتے تھے اس ملک کا معانی۔ یہ ملک ٹوٹلی جذبات پر بنا ہے،
اور اس کی بنیادوں میں 70,000 سے زائد لوگوں کا خون شامل ہے۔ 70,000 شہیدوں کا لہو اس کی بنیادوں میں ہے۔ اور وہ لوگ جو مدارس سے نکلے، مساجد سے نکلے، مدرسوں سے نکلے، اسکولوں سے نکلے، وہ لڑکیاں، وہ لڑکے، وہ بچے، وہ بچیاں، وہ نوجوان، وہ بزرگ، جنہوں نے اس ملک کو، اس مملکت خداداد کی بنیادوں کو اپنے خون کے ساتھ سینچا، آج ہم ان کی قربانیوں کو نہیں جانتے، نہ ان کی قربانیوں کو جانتے ہیں، نہ ان کی قربانیوں کو پہچانتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اور یہ پچھلے گزشتہ 15 سالوں کے اندر یہاں پر اکثریت جو پبلک میرے سامنے ہے، ان میں سے اکثریت 22، 23، 24 سال کے لوگ ہیں، اور انہوں نے پچھلے 15 سالوں میں جو دیکھا ہے وہ صرف سیاست میں گالی گلوچ دیکھی ہے۔ یہ ملک کیا ہے، یہ ملک کیا تھا، اس ملک نے کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں برداشت کی ہیں، کس کس طرح سے اس ملک کے ساتھ سازشیں ہوئیں، مشرقی پاکستان کیسے بن گیا، مغربی پاکستان کیسے جدا ہو گیا، کس کس نے اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، کس کس نے اس ملک کے ساتھ غداریاں کی، یہ شاید اس پود کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہوگا ان لوگوں کو جن کی عمر 35 سال سے 40 کے درمیان ہے، یا جن کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، ان سے پوچھیں۔ اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے اس ملک کے اندر آئے تھے، ان سے پوچھیں کہ یہ ملک کیا ہے ان کے لیے، ایک متبرک ہستی، ایک متبرک چیز ہے ان کے لیے یہ ملک۔ اور آج ہمارے معاشرتی حالات کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرتی حالات یہ ہیں کہ اس ملک کی یوتھ صرف اور صرف سوشل میڈیا کو جانتی ہے، اور بس سوشل میڈیا پر آپ کسی کو بھی ننگا کر دیں، سوشل میڈیا پر آپ کسی کو بھی ذلیل کروا لیں یا کر دیں، سوشل میڈیا پر آپ کسی کے ساتھ بھی اس کی جان کے ساتھ کھیل لیں، اس کے مال کے ساتھ کھیل لیں، اس کی عزت کے ساتھ کھیل لیں، یہاں کرنے والا، کہنے والا، پوچھنے والا، بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ہم تو اپنے ملک کے ساتھ اتنے وفادار نہیں ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اپنے ملک کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، کیا جائے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ وفاداری کیسے کرنی ہے۔ وہ ملک جو اللہ رب العزت نے بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، جب پاکستان کے فضائل بیان کرنے ہوتے ہیں، بڑا کہتے ہیں کہ جناب رمضان کی 27ویں رات کو یہ ملک آزاد ہوا، یہ اللہ کا نور ہے، نور کو زوال کبھی نہیں ملتا، یہ اسلامی فوج ہے، یہ فلان ہے، اور یہ ایسے ہے اور ویسے ہے۔ ہم وہ گن گاتے نہیں تھکتے کہ اس ملک کا جو وجود ہے وہ لا الہ الا اللہ پر وجود میں آیا تھا، لیکن عملی طور پر ہم بھیڑوں کا وہ گروہ ہیں کہ جن کو جس نے ڈنڈے کے ساتھ جس طرف لگا دیا اس طرف چل پڑے۔ حالیہ دنوں میں ہی دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال ہے کہ ملک کے اندر ایک شور ہوا کہ جی ایک نجی ادارے کے اندر، پنجاب کالج کے گجرات کے ایک کیمپس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ کسی نے بول دیا کہ کتا تیرا کان لے گیا ہے، اپنے کان چکنی کیے، کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کسی کو پتہ نہیں وہ ہوا ہے نہیں ہوا، کیا 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 نہیں کیا، کس کی ویڈیو چل رہی ہے، اور اگر وہ ریپ ہوا ہے تو اس کو کور اپ کیسے کرنا ہے، اس کے قانونی تقاضے کیا ہیں، ان کے گھر والوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کچھ نہیں پتا۔ بس سوشل میڈیا پر بھرمار لگا دی، توڑ لگا دی، ہر ایک کے پاس یہی سوال ہے کہ بس یہاں پوسٹ آ گئی ہے، آگے شیئر کر دی جائے، یہاں پوسٹ آ گئی، آگے شیئر کر دی جائے۔ کسی کو ملک کے وقار کا نہیں پتا، کسی کو دین اور شریعت کے معاملات کا نہیں پتا، کچھ نہیں۔ جس لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی، جس پہلے میڈیا چینل نے ٹویٹر پر جس نے وہ پوسٹ لگائی، اب جب ایف آئی اے کے پاس معاملہ گیا ہے اس نے وہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی ہے۔ یہ ہے ہماری اخلاقی حالت۔
یہ ہیں وہ لوگ جو انصاف لینے کے لیے نکلے اور اس وقت تک ملک کے اندر 8 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں، اور کل تک حالت یہ ہے کہ کل تک اس میں مزید 4 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور ابھی تک یہی ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ وہ ریپ کیس ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی اخلاقی حالت۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں سوچا کہ جس لڑکی کا نام لیا جا رہا ہے اس لڑکی کا کیا حال ہوگا اگر ریپ ہوا ہے اور اگر ریپ نہیں ہوا۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے والدین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے والدین کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، اس کے والدین کی، اس کے بھائی بہنوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کسی نے نہیں سوچا۔ بس ہم کیا چل رہے ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج میں کیا کہہ رہے ہیں، وی وانٹ جسٹس۔ ایک کو پکڑا، اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا کرنے آئے؟ تو مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرا تو محلے دار جا رہا تھا، اس نے کہا یار آؤ چلیں احتجاج پہ جانا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ یہ ہے ہماری اخلاقی حالت، اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد میں اتنی توڑ پھوڑ کی گئی، اتنی توڑ پھوڑ کی گئی، معاملہ گجرات کا ہے، اس ادارے کو جلا بھی دیا، سارا کچھ ہو گیا، وزیر تعلیم وہاں پر پہنچ گیا، اپنی ہمدردیاں ظاہر کر دی بغیر تحقیق کے، سارا کچھ کر دیا، اس کے باوجود پنڈی اور اسلام آباد میں اتنی توڑ پھوڑ کی گئی، کیوں کہ وہاں پر سارک کانفرنس کا اجلاس ہو رہا ہے، اور ہمیں پوری پاکستانی قوم کو ہی نہیں پتا کہ یہاں پر اسلام آباد اور پنڈی میں اس وقت کون کون لوگ موجود ہیں، اور اس کا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، یا ہمارے حالات کو کیا فائدہ۔ ہر ایک بندہ رو رہا ہے حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، کسی ایک کے پاس بھی حل نہیں ہے کہ حالات اگر خراب ہیں تو بھائی کرنا کیا ہے۔ جی میرے خیال میں یہ جن حالات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا، ان حالات کی وجہ سے ہی یوٹیوب پر شاید لائیو جایا نہیں جا رہا، اسٹریمنگ میں جا رہا ہوں لیکن وہ بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کو کینسل کر دیتا ہے، اسٹریمنگ کو آن لائن لے نہیں رہے ہوں، لائیو جانے کی کوشش کر رہا ہوں مسلسل، جس ٹائم کا ہم نے شروع کیا ہے، لیکن اس ٹائم سے ہی وہ شاید یہ کوئی مسئلہ ہے سگنلز کا، میں باہر بھی جا گیا ہوں کمرے سے اس کو کرنے کے لیے، تو اس لیے میں لگا ہوں کوشش میں اگر ہو جائے گا تو بہرحال جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ دینداری کو مکمل ہم لوگ پکڑ پائے، نہ دنیا داری کو ہم لوگ مکمل پکڑ پائے۔ ہماری حالتیں یہ ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، کہ آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایک ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ بطور عوام ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، تو سچوں کے لیے تحقیق کس نے کرنی ہے؟ چکر ہی نہیں ہے، ہر ایک بندہ بس کتے نے کان کھینچ لیا، کتے کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، اپنے کان چیک نہیں کیے۔ اچھا جی، اگر ایک مثال ہے، آپ اپنے ملک کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، اب کل ایک بہت اچھے ہمارے ممبر ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ میں سوچ کا زاویہ بتا رہا ہوں، پوسٹ بھیجی کہ جس کو شیئر کرے۔ پوسٹ کیا تھی کہ بائیکاٹ کرنا ہے کس چیز کا؟ مخلوط تعلیم کا۔ اس پوسٹ کو شیئر کریں۔ اچھا جی مجھے بتائیں، اس پوسٹ کو شیئر کرنے سے مخلوط تعلیم کا آپ بائیکاٹ کیسے کریں گے؟ مخلوط تعلیم کا بائیکاٹ آپ ایسے کریں گے جب آپ بچہ داخل کروانے کے لیے کسی اسکول میں، کسی اکیڈمی میں، کسی ادارے میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر کہیں گے کہ جی جناب میں اپنے بچے کو داخل کروانے آیا ہوں، لیکن میں سیپریٹ، میری لڑکیوں کی کلاس سیپریٹ ہونی چاہیے، پھر داخل کرواؤں گا۔ جب ایک بندہ بھی ایسا آئے گا، دوسرا بھی یہی مطالبہ کرے گا، تیسرا بھی یہی مطالبہ کرے گا،
تو ادارے خود بخود دیں گے. لاکھوں روپیہ فیس ہم خود جمع کروا کے آتے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگائیں کہ بائیکاٹ کرنا ہے. چلیے بائیکاٹ کیسے کرنا ہے؟ کیا جس پنجاب کالج میں یہ ریپ کیس ہوا ہے کیا تمام ماں باپ اپنے بچوں کو پنجاب کالج سے نکال لیں گے؟ نہیں. جو اس ٹائم سیاسی معاملہ چل رہا ہے جیسے ہی یہ ٹھنڈا پڑے گا اگر اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا بھی ہے تب بھی لوگ بھول جائیں گے. کوئی کسی ایک شہر میں بھی یہ کام ایسے نہیں ہوگا کہ ماں باپ جا کر پنجاب کالج اور باقی سارے کالجوں میں یا لڑکے اور لڑکیاں اس بات پر احتجاج کریں کہ جناب جگہ موجود ہے، طلباء اور طالبات موجود ہیں، سٹاف موجود ہے، اب بانٹ دیں. اب لڑکیوں کا سیشن الگ کر دیں، لڑکیوں کا الگ کر دیں. یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم چاہتے ہی نہیں ہے. ہمیں صرف ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک پر اپنے سٹیٹس لگانے کا شوق ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. یہ ہے ہماری اس وقت کی یوتھ کی سوچ. وہ لوگ جنہوں نے آگے جا کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ یوتھ جو اس ٹائم ان سیٹوں پر ہیں جہاں سے ہم اٹھ کر آگے بڑھ کر نکل آئے ہیں. اب جب وہ عملی زندگی میں آئیں گے تو ان کے پاس سوائے واٹس ایپ کے، سوائے ٹویٹر کے، سوائے فیس بک کے، ریلز اور اس چیزوں کے علاوہ ان کی سوچ کا محور کچھ نہیں ہے. ایک بچی جو 2 تاریخ کو ایک ہسپتال کے آئی سی یو میں داخل ہے، گھر میں سلپ ہو کر ٹانگ اور اس کا جو کوہلے کی ہڈی ہے ٹوٹنے کی وجہ سے، اور اسی بچی کو ہم یوٹیوب پر مار بیٹھے ہیں، فیس بک پر اس کا جنازہ بھی پڑھوا دیا ہے، ٹویٹر پر اس کے بارے میں ہم نے تعزیت بھی کر لی ہے، اور وہ بچی زندہ جاوید موجود ہے اور اس کا باپ کہہ رہا ہے یہ میری بیٹی ہے، اس کا 10 تاریخ کو ریپ نہیں ہوا، یہ 2 تاریخ سے اسپتال میں داخل ہے. ہم نے جس گارڈ پر الزام لگایا اس گارڈ کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، پکڑ لیا، لے کر چلے گئے، ڈیوٹی پر جانا ثابت ہی نہیں ہوا. یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. وہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ جو سیاستدان، جو ایک بہت بڑے سیاستدان کی بہن اس سارے معاملے کے پیچھے ثابت ہو رہی ہے، وہ کل سے 3 بار کوشش کر چکی ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. اور ہماری یوتھ، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر میں نے دیکھا کہ طالب علم کہہ رہے ہیں لٹکا دیں، مار دیں، یہ کر دیں. ان سے پوچھا بھی جس بچی کا ریپ ہوا ہے وہ ہے کون؟ کوئی اس کی ایک کلاس فیلو ہے جو یہ کہے کہ جی میری وہ فلاں والی سہیلی ہے اس کا ریپ ہوا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. تو کر کے رہے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ہمارے علاقے میں یا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کوئی چوری والا، ڈکیتی والا معاملہ ہو جاتا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ عزتوں کو محفوظ رکھے، کوئی کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کر دیتا ہے تو کسی کو تو پتا ہوتا ہے نا فلاں نے کیا ہے اور فلاں کے ساتھ ہوا ہے، فلاں کی دکان پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے، فلاں کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، فلاں کی عزت کو ہاتھ ڈالا گیا ہے. اب جب پوچھتے ہیں جی اس کی کلاس فیلو کون ہے تو کسی کو خبر پتہ ہی نہیں ہے. تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی جو اخلاقی اقدار ہیں، جو معاشرتی اقدار ہیں، وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے ملک کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ جوڑ دی ہیں ان کو سمجھنا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ مومن عیب نکالنے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا. معاشرے کی اصلاح کا پہلا اصول ہے زبان کی حفاظت کرنا، اور دوسرا اہم پہلو ہے امانت داری، اخوت، محبت، رحم دلی. یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگیوں کو خوبصورت بناتی ہیں. معاشرتی اصلاح کا اہم ترین اصول ہے حلال رزق کمانا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو. کن چیزوں سے کھاؤ؟ کلوا واشربوا من طیبات، حلال اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ. شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ذرا اتنی سی بات کوئی سمجھ لیں
کہ پہلا اصول کیا ہے معاشرے کی اصلاح کا؟ زبان کی حفاظت۔ ہم میں سے کون زبان کی حفاظت کر رہا ہے؟ کون ہے جو حکومت وقت کو گالیاں نہیں دے رہا؟ کون ہے جو محلے کے اندر لڑائی ہو جائے تو گالیاں نہیں دیتا؟ یہاں گالیاں سنیں، العیاذ باللہ، اس قسم کی گالیاں کہ دل کرتا ہے بندہ جا کے اس کے منہ میں رکھ کے فائر مار دے۔ یہ گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اخوت کہاں ہے؟ محبت کہاں ہے؟ رحم دلی کہاں ہے؟ کون سا معاشرہ؟ ہم معاشرہ ہیں؟ کوئی عمران خان کو چور کہہ رہا ہے، کوئی نواز شریف کو چور کہہ رہا ہے، حالانکہ ہم خود چور ہیں۔ کسی کو موقع مل جائے، صرف چور وہ نہیں ہے جس کو موقع نہیں مل رہا، جس کو موقع ملے گا وہ چور ہی ہے۔ معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور اسے امن اور آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے جس اخلاق حسنہ سے تمسک اور اخلاق رذیلہ سے اجتناب ضروری ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سے اخلاق اپنانے ہیں، کون سی برائیوں کو ہم نے ان سے بچنا ہے۔ یقین کرے اس کا ادراک تک نہیں ہے آج کی نوجوان نسل کو۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کسی کو ٹرولنگ کیسے کرنی ہے، وہ اچھے اخلاق کے لیے ذہن اور فکر اور دل و دماغ پر پاکیزہ اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے اخلاق کے لیے تربیت کرتا کون ہے؟ والدین اور استاذ، اور والدین کے پاس وقت نہیں ہے، استاد اب اس قابل نہیں ہے۔ اگر اچھا اخلاق ہو، اچھی فکر ہو، دل پر دماغ پر اچھے اثرات مرتب ہوں تو انسان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دین اسلام سے اس کا تعلق اور ہم آہنگی اس کے لیے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیتے ہیں، استوار کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ برے اخلاق۔ اب یہ برا اخلاق انسان کی سیرت کو اور اس کی صورت کو، اس کے کردار کو گدلا اور گندا کر دیتے ہیں، معاشرے کے امن اور سکون کو بھی تہو بالا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس کی تشکیل میں ہر شعبہ زندگی کے لیے ایک ایسا ضابطہ اور ایسا اخلاق ناگزیر ہے جس کی تعلیمات کا جو محور ہو وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہو، اور آج قرآن پڑھنے کے لیے بلا لیں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ رو رو کے، چیخ چیخ کے، جا جا کے کہنا پڑتا ہے کہ جی آئیں پڑھ لیں، آئیں سیکھ لیں۔ کیوں؟ زندگی گزارنے کا جو دستور ہے وہ قرآن ہے، اللہ نے اسے ہدی للمتقین بنایا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے۔ ہم دن میں 2-3 گھنٹے ریل دیکھ سکتے ہیں، لیکن دین کا کام کرنا، اس کے کام کو لے کر چلنا، اپنی ذمہ داری معاشرتی طور پر ادا کرنا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے دن کے ٹائمنگ میں دیکھ لیں، اپنے معاملات کے اندر دیکھ لیں، آپ کو میری بات غلط نظر نہیں آئے گی۔ آپ کے دن کے 3 سے 4 گھنٹے ہم لوگ سارے وہ اس چیز کے اندر شامل ہیں کہ 3 سے 4-5 گھنٹے ہم لوگ صرف ریل دیکھنے میں گزار لیتے ہیں، جس کا کوئی ایک آنے دھیلے پیسے کا فائدہ نہیں ہے، اور ہم لوگ لگے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارا کیا خیال ہے؟ آج میرا مکمل، میں بالکل آج مولوی بن کر بات نہیں کروں گا، بالکل شریعت کو ایک طرف رکھ کر، کیونکہ شریعت کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں پائیں گے، لیکن معاشرتی معاملات کے اندر آج ذرا دیکھیں گے، ورنہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو تو بس یہ مسجد کے معاملات دیکھیں، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین زاویہ ہمیں دیتا ہی قرآن ہے،
اور یہ باتیں خود وہ لوگ مانتے ہیں جو ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے ملک کے حالات میں یہ غور کیا کہ جب بھی آپ کے ملک کے لیے کوئی کام اچھا ہوتا ہے اسی وقت ہی ملک کے اندر رولا کیوں پڑتا ہے؟ اسی وقت ہی کوئی نہ کوئی پارٹی احتجاج اور دھرنے کے لیے اسلام آباد کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ دنیا کے سامنے آپ کے ملک کی امیج یہ چلی گئی کہ جناب یہ ملک ہی بیکار لوگوں کا ہے، یہ کوئی قوم اور ملت ہے ہی نہیں۔ اور یہ لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہیں نہانے کا صابن ہم نے مہیا کیا ہے، جنہیں عطر اور خوشبو سے روشناس ہم نے کروایا ہے، وہ لوگ جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا تھا آج وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دنیا پر رول کیسے کرنا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے علاقوں سے جب ہماری حکومتیں چھینی گئیں تو ان کی عوام روتی تھی کہ مسلمانوں کو یہاں سے کیوں نکال رہے ہو، آج ان کے پیچھے چل کے ہم اپنے ملک کا کھانا خراب کر رہے ہیں۔ اور ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس معاشرے کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، ساری غلطیاں دوسروں کی ہیں، چاہے اپنے گھر کے سامنے کا گٹر اپنے گھر کے کوڑے سے بند ہو جائے، میں نے اس کو ٹھیک نہیں کروانا، اپنے گھر کا کوڑا میں نے باسکٹ میں جا کر نہیں پھینکنا اور گالیاں دینی ہے حکومت کو کہ حکومت نے یہ گٹر بند کر دیا ہے، تمہارے کچرے کے ساتھ وہ گٹر بند ہوا، تمہارے گھر کی تمہارے پیٹ کی نکلی غراستوں سے وہ بند ہوتا ہے اور ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں حکومت کو۔ یہ ہے ہمارا معاشرتی گراوٹ۔ ہمارے اسلاف نے نہ صرف اپنی آپ کی اصلاح فرمائی بلکہ اپنے زمانے کی، اپنے علاقے کی، اپنے معاشرے کی اصلاح پھیلائی، اصلاح کی، اور ان کے کردار کی خوشبو آج بھی اس معاشرے کے اندر موجود ہے جس سے یہ معاشرہ معطر ہے۔ ورنہ جو ہماری حالتیں ہیں یہ معاشرہ تعفن زدہ ہو جائے، بدبودار ہو جائے اور ہم اپنی بدبو کے اندر خود ہی مر جائیں۔ جب تک یہ اصول ہمارے ضابطۂ اخلاق میں نہیں ہوگا کہ میں نے خود کو درست کرنا ہے، میں نے خود کو ساتھ درست کر کے اپنے گھر کو درست کرنا ہے، میں نے اپنے گھر کو درست کر کے اپنے محلے کو درست کرنا ہے، پھر محلے کو درست کرنے کے بعد وہاں سے نکل کر میں نے علاقے کو درست کرنا ہے، تو بھائی میرے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی ضابطۂ اخلاق میں معاشرے کی بقا کا راز ہے۔ بڑے اصول ہم نے پڑھے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، ہم نے کیا کیا ہے، کس نے کوشش کی ہے، کس نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، کس نے؟ بس اٹھے حکومت کو گالیاں، اٹھے عمران خان کو گالیاں، اٹھے نواز شریف کو گالیاں، اٹھے مریم نواز کو گالیاں، شہباز شریف کو گالیاں، مل فوج کو گالیاں، فلاں جنرل کو گالیاں، فلاں جنرل، حالانکہ یہ ساری گالیاں نکالنے سے ان کے بال کو بھی اثر نہیں ہوتا، وہ سارے آج بھی سینٹ میں جمع تھے، آج بھی انہوں نے اپنی مرضی کا قانون پاس کیا ہے، اور ہم سارے جس وجہ سے لڑ رہے تھے وہ آج ختم ہو چکا ہے، اور کل 2 دن 3 دن گزریں گے ایسی مٹی ڈال دی جائے گی تمام چیزوں پر، کہیں پر کچھ تھا ہی نہیں، لیکن ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہماری گالیوں کے بدلے گناہ لکھ دیا، جو ہم نے ذلیل پورا کیا، جو ہم نے ملک کو نقصان پہنچایا، جو ہم نے اخلاقی اقدار سے گرے ہوئے معاملات کیے، وہ سب کچھ ہمارے کھاتے میں لکھا گیا ہے۔ وہ کس کے سر جائے گا؟ نواز شریف کے، عمران خان کے، شہباز شریف کے، مریم نواز کے، چیف آف آرمی اسٹاف کے، کس کے؟ وہ ہمارے فرشتوں نے لکھا ہے، وہ ہمارے کرامن کاتبین نے لکھا ہے، اس کا جواب جا کر ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ تو بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم قوم ہیں، ہم صرف بکریوں کا ایک ریوڑ ہے۔ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے مشترکہ مفاد کو لے کر اس انداز میں چلتی ہیں کہ حکومتوں کو ان کے مشترکہ مفاد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ ہوتی ہیں قومیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے زبان کی حفاظت۔ جب تک شخصی اعتبار سے تربیت نہیں کی جائے گی ہمارا معاشرہ اسی طرح تعفن زدہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔
اسی طرح اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہی چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا ہمارا معاشرہ ہمارے اس تعفن زدہ اخلاق سے خود ہی اپنی موت مر جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح کا پہلا اصول ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ زبان کا اچھا یا برا استعمال افراد معاشرہ کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ غلطیاں انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ تو عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ زبان کا سائز بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی اطاعت اور نافرمانی دونوں بہت بڑی ہے۔ اس کے لیے کفر اور ایمان کا اظہار صرف آپ کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ کی دوستیاں اور دشمنیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور 40 سال تک مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہتے رہے۔ جس دن زبان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی دن اس خبیث نے کہا محمد اور تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ اللہ نے آج تک قرآن کے اندر اس کے اوپر یہ سورت اتاری ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، خانہ خراب تیرا ہو، ہاتھ پاؤں تیرے ٹوٹے، بربادی کا لائق تو ہے۔ زبان کا سائز بڑا چھوٹا ہے۔ ابو لہب نے بھی صرف زبان سے کہا تھا محمد تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے، تو برباد ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں سورت اتار دی۔ دنیا میں اس وقت 2.5 ارب مسلمان ہیں، سارے جو پڑھنے والے ہیں آج تک اور قیامت کی دیواروں تک آنے والے تمام لوگ پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب۔ زبان کی آفت، فتنے، فسادات انتہائی خطرناک ہیں۔ چلا تھا نا زبان کا ایک بات، ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی نوٹ، چلا تھا نا۔ معاشرے کے اندر ایک سلوگو بن گیا یہ، پھر وہ ایبسولوٹلی نوٹ کرنے والوں نے کیا 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 وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اگر تعصب کی عینک اتار لی جائے تو سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ تو زبان کی آفت سے بچنے کا بہترین راستہ ہے خاموشی۔ شریعت اسی لیے خاموشی کی ترغیب دیتی ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2509 نمبر، کیا کہا؟ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ شیخ الایمان میں ایک اور حدیث ہے، خاموشی حکمت ہے، مگر اس حکمت کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ آج کیا ہے؟ بولنے سے پہلے پتہ ہی نہیں ہے کیا بولنا ہے، کیوں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، نہ جی نہ، تنا کے بول دینا ہے اور بعد میں چاہے جیل ہو جائے۔ زبان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی لڑائی جھگڑا کرنا۔ شیخ الایمان کی ایک اور حدیث ہے، نبی نے فرمایا ایک شخص کے اندر یہ 6 چیزیں ہوں وہ ایمان کو پالے گا: گرمیوں کے روزے رکھنا، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا، بارش والے دن نماز میں جلدی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، مشقت اختیار کرنا، مشقت کے باوجود وضو کرنا، اور حق نہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرنا۔ آج کون ایسا کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ میں حق تے نہیں بھی کہتے پھر کی میں لڑا گا ہی انا کو، اگلا بندہ پریشان ہو جائے گا، میں کیسے چھوڑ دوں، میں کیسے مان لوں کہ میں حق پر نہیں ہوں؟ میری زبان اتنی تیز ہے کہ اگلے کو ہار ماننی پڑے گی۔ نہیں یقین تو وکلا کو دیکھ لے، قتل تک کے مقدمات سے لوگوں کو باہر لے آتے ہیں صرف اس زبان کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن عیب نکالنے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، بے حیا نہیں ہوتا۔ اٹھائیں سنن ترمذی 1984 نمبر حدیث ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے اندر پہلی چیز زبان کو لگام دیں۔ جس زبانیں ہمارا کھانا خراب کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہے ایمانداری، جو ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ 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 بالکل نہیں پائی جاتی۔ بالکل، آپ ایک غریب ریڑھی والے سے سیب لینے چلے جائیں اور آپ کو بڑا مسکین صورت نظر آئے گا،
اور آپ اس کو اس کی مرضی کے پیسے دے کر، یہ وہ کام ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے اور یہ بزرگ یہ سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، تو اس سے چیز لے لی جائے۔ یقین کریں کہ صرف اتنی سی اس کو سہولت دی جاتی ہے کہ بابا جی خود ہی ڈال دیں۔ گھر آتے ہیں تو ماں کے ہاتھوں یا بیگم کے ہاتھوں ذلت محسوس کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے خود کیوں نہیں ڈالا۔ وہ صرف اتنی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام کا تمام جو جتنا وہ گند اس میں ڈال سکتا ہے، جتنا وہ اتنا گند اس کے اندر ڈال دیتا ہے، داغی خراب چیزیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا لحاظ کیا ہے، اس کے بوڑھے پن کا۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے اور یہ کمزور طبقے کی، حالانکہ وہ کمزور یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہے، جو میرے پاس رکا ہے وہ خود بھی تو کمزور ہی ہے نا۔ اور گاڑیوں والا کوئی لینڈ لورڈ تو نہیں رکا جو خود 1-2 کلو چیز لینے کے لیے آیا ہے، وہ خود بھی تو بیچارہ کیا ہوگا، وہ خود بھی تو بیچارہ کمزور ہی ہے نا، غریب ہی ہے نا۔ اور میرے جیسا بندہ جس نے 2-3 کلو 1.5 کلو چیز لینی ہے اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اس کے ساتھ بھی 1-2 کلو پر ہی فراڈ ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ میں تو کبھی گھر سے آ کے کبھی واپس بھی نہیں گیا چینج کروانے کے لیے، دل بھی نہیں کرتا کہ یار اب اس نے دے دیا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جتنا استعمال ہوتا ہے کر لو۔ یہ ہے ہماری معاشرتی حالت، اور ہم گالیاں دیتے ہیں حکومتوں کو، ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران نہیں ٹھیک۔ بھی جیسے ہم خود ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، جس طرح کے ہمارے کالے کرتوت ہیں اسی طرح کے ہی ان کے ہیں۔ ہمارے 2 ضرب 2 ہیں، ان کے 2 ضرب 10 ہیں، بس یہ فرق ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح کا دوسرا اہم پہلو امانت داری ہے۔ اپنے باہمی معاملات اور لین دین میں امانت داری کا مظاہرہ کرنا، دیانت داری کا دامن تھامے رکھنا۔ شریعت تو پہلے اولین ترجیحات میں سے امانت داری کو پکڑتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو۔ اور ہمارے ہاں امانت داری ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، اور ہم گالیاں کس کو دیتے ہیں؟ حکمرانوں کو۔ اس سے اگلی چیز صداقت، سچائی اتنی ہی نایاب ہے۔ سچ ہمارے اس معاشرے کے اندر اتنا نایاب ہے کہ شاید آپ کو کسی وہ کیا کہتے ہیں جہاں پر رکھتے ہیں چیزوں کو، چلیں اب ذہن سے لفظ ہی نکل گیا وہ والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو جن راستوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے سچ، صدق۔ یہ صدق اور سچائی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو، اور بالخصوص خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ، اولیاء اور صالحین، اور ہر ایک منصف مزاج اور سلیم الفطرت جو شخص ہوگا اس کا مشترکہ وصف ہے۔ سچ بولنے والے کون ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اولیاء اور صالحین جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم کن کے ساتھ ہیں؟ ہم کن کو ماننے والے ہیں؟ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں۔ معاشرے کا امن اور سکون اور راحت اور چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی جو بنیاد ہے نا وہ سچ پر ہے۔ اور ہمارا معاشرہ جو روز گر رہا ہے، روز گراوٹ کا شکار ہم ہو رہے ہیں، وہ جھوٹ کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ سچ اخلاق حسنہ میں سے ہے۔
اور اسی وجہ سے اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تم سچ پر قائم رہو، کیونکہ سچ نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے۔ انسان جب مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش کر کے بھی سچ پر قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ انسان کو کج روی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور کج روی، برے اخلاق، یہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور مسلسل انسان جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5743 نمبر ہے، جا کر پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ کا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب بھی بات کرو تو سچ کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت تمہیں دی جائے تو پھر اس میں امانت داری رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اپنے ہاتھوں کو بچائے رکھو دوسروں کو اذیت دینے سے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 22757 نمبر ہے۔ آج خود دیکھ لیں ہم حکمرانوں کو گالیاں دینے والے اپنی ذاتی سچائی کے اندر کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگلی بات پر آ جائیں، قناعت۔ آسان ترین مطلب، جو ملا اس پر راضی رہنا، جو قسمت میں ہے، جو مل گیا اس پر راضی رہنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا، غنی ہونا، یہ کثرت مال یا امارت کا نام نہیں ہے، یہ دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1051 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے حسب ضرورت جو رزق ملا، اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس نے اس پر قناعت کر لی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1054۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے قناعت انسان کے لیے راحت کا دروازہ کھولتی ہے۔ طبقات الکبریٰ کے اندر صفحہ 79 پر یہ بات موجود ہے۔ آج ہم کانے ہیں نہ، ہم تو جلتے ہیں، ہائے اس کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو یہ چیز مل گئی میری حیثیت اس سے کم تھی۔ نہ بھائی نہ، یہاں تو جناب یہ چکر ہی نہیں ہے۔ قناعت، اللہ کے دیے گئے رزق پر، اللہ کی دی گئی نعمتوں پر راضی ہو جانا۔ اس سے اگلا اصول رزق حلال، بڑا مشکل سبق ہے یہ۔ معاشرتی اصلاح کا اہم ترین اصول ہے رزق حلال۔ جو حلال کا کھائے گا وہی حلال کا کرے گا بھی، جو حلال کھائے گا نہیں وہ حلال کرے گا کیسے؟ تو رزق حلال، جو حلال کھائے گا نہیں وہ حلال کرے گا کیسے؟ جو زندگی کے اندر حلال رزق اس کے اندر نہیں جائے گا، اگر وہ حرام کے لقمے اپنے اندر لے کر جائے گا تو اس کا کردار، اس کے معاملات، اس کی چیزیں بھی تو حرام ہی ہوں گی نا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، وہ کھاؤ پیو، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کوئی راکٹ سائنس کے فارمولے چاہیے؟ آسان سی بات ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرتے رہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو مجھے بڑے اچھے سے پتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے بکریاں چرائی ہیں، سب سے ہلکا ترین کام ہے، چھوٹے لیول کا کام۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ کہا ہاں میں نے بھی چند کے رات کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ حلال رزق کمانا چاہے وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے پیسے کے ذریعے ہو، لیکن حلال رزق کمانا، اور یہ اصول یاد رکھیں، جب آپ حلال کماتے ہیں تو پھر حلال کرتے بھی ہیں۔ اس سے اگلا اصول بڑا خطرناک، بڑا مشکل، ہم سے نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، مر جائیں گے کسی کی پردہ پوشی نہیں کریں گے۔ پردہ پوشی معاشرے کی اصلاح کا اہم ترین اصول پردہ پوشی، پردہ داری۔ عصر حاضر میں ہماری اخلاقی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی کہ شاید جس کی برائی کے لیول کو ناپنا ہی مشکل ہے کہ لوگ ہمہ وقت ایک دوسرے کے عیوب اور نقائص کو ٹٹولنے پر لگے رہتے ہیں۔ انتہائی نامناسب رویہ، اور ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ صلاحیت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے مسلمان بھائی کے عیوب اور نقائص اور اس کی جو کمی کوتاہی ہے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اس سے چشم پوشی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو ظاہر نہ کرنا اور اس کی پردہ داری کرنا اس کا حکم دیا ہے، اور اس کی پردہ داری نہ کرنے سے شدید نفرت اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کون چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو، ساری مخلوق آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا رجسٹر کسی فرشتوں کو دے کہ پڑھ کے سناؤ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا گول گلیے کیے ہیں؟ وہاں کے لیے تو سارے چاہتے ہیں کہ نہ جی نہ، میرے عمل تو کسی کے سامنے نہ کھلے۔ یہاں دنیا کے اندر ہم فیل ہو جائیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ تک کسی کے سامنے نہ کھلے۔ تو قیامت کے دن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پردہ پوشی ہو، اللہ رب العزت ہم سے نظر پوشی رکھے، ہمارے جو اعمال ہیں اللہ اس سے پردہ پوشی فرمائے، تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آسان ترین طریقہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کسی کی بچی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی کے بڑے سے کوئی غلطی ہو گئی، اسے لے کر دھوم نہ مچائیں۔ اگر اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں تو ذاتی طور پر اس کا بھائی بہن بن کر، اس کا بزرگ بن کر اس کی اصلاح کر دیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم آنکھیں بند نہیں کر سکتے تو زبان تو بند رکھو۔ ہم نے کسی کی بچی کو نہیں چھوڑا، کسی کے بڑے کو نہیں چھوڑا، کسی کا کوئی عیب نہیں چھوڑا، ہمیں ملنے کی دیر ہے، بس ہماری زبان نے ایسے وار کرنے ہیں اور اس میں ایسا مرچ اور مسالہ بھرنا ہے کہ اتنا اچھا عمل تو اس نے اتنے اچھے انداز میں تو برائی کی بھی نہیں ہوتی جتنے اچھے انداز میں ہم اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا لکھا جائے گا؟ کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ کو جا کر اس کا جواب نہیں دینا، اللہ کا جا کر جواب دینا ہے نا۔ تو جس سے اللہ نے جواب مانگ لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو اللہ کو اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیوں کا جواب تو یہاں دنیا کے اندر ہم اپنے استاد کو نہیں دے پاتے۔ اللہ نے پوچھ لیا کیوں کیا تو کیا کریں گے؟ اس سے اگلی بات صبر اور تحمل۔ ہم جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں، جس علاقے میں، جس معاشرے میں، یہاں پر مسائل، تکالیف، پریشانیاں سب کچھ ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ تو مشکل کے وقت میں صبر کرنا اور شکر ادا کرنا اور رب کی رضا میں راضی رہنا اور صبر کا دامن تھام کر برداشت اور رواداری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی بندہ مومن کی شان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں، لیکن صبر کرتے ہوئے، ہمت کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، اللہ سے مدد طلب تو کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے جو ہر حال میں صبر اور تحمل اور رواداری اور بردباری کے ساتھ
साबिर और शाकिर रह कर जिंदगी गुजारता है, खुद को संवारता है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया है कि आप अपने रब के लिए सब्र कीजिए। मुसलमानों को हुक्म दिया है क्या कि ईमान वालों सब्र और नमाज के साथ मुझसे मदद तलब करो। हम लोग कहाँ खड़े हैं? तकलीफ आने की देर होती है, हम लोग क्या करते हैं, मुसलमानियत को साइड पर रखते हैं और गाली गलौज शुरू, लड़ाई। जिसका जितना बस चलता है वो उतना डीप होकर लड़ाई करता है। कहाँ खड़े हैं हम? फिर उसके बाद अगला असूल सुलह जोई। मुआशरे में रहते हैं, यहाँ पर अखुवत, मोहब्बत, रहम दिली, ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। और मोहब्बत ही वो जज्बा है जो इंसान को हर चीज़ कुर्बान कर देने पर आमादा करता है। और मोहब्बत बड़े बड़े सख्त दिलों को मोम बना देती है। तो ये मोहब्बत ही है जो मुआशरे में हुस्न और निखार पैदा करने का ज़रिया बनती है। और अखुवत और मोहब्बत किसी भी मुआशरे का अहम सतून होती है। इंसान अपनी जिंदगी के किसी भी शुबा से ताल्लुक रखता हो, इसे हर एक से बिला तफरीक, रंग, नस्ल और मजहब और माली हैसियत के मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और यही वो असूल है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। लेकिन इन असूलों पर हम कितना अमल करने वाले हैं? हम तो अपने मुसलमान भाई, अपने हमसाए, अपने अहले मोहल्ला, अपने अहले इलाका के साथ भी हमारी कोई टक्कर पड़ जाए तो हम अगले का वो हशर करने पड़ जाते हैं कि हम शायद किसी दुश्मन का हशर वो ना कर पाए। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस मुमलिकत खुदादाद की बुनियादों के अंदर 70,000 से ज़ायद लोगों का खून इसकी बुनियादों में शामिल है। और हम आज उस अमारत पर खड़े हैं। आज हम उसके साथ कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ हुक्मरानों को गालियां देने से मामला ठीक हो जाएंगे? क्या सिर्फ तोड़ फोड़ कर देने से, बिल्डिंगों को जला देने से, शीशे तोड़ देने से मामला हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमें अपना किरदार अदा करना है। और अपना किरदार मुआशरे में हमेशा नौजवानों ने अदा किया है। बूढ़े सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, खून नौजवानों का बहता है। हमारा काम है पहले ज़ाती इस्लाह की जाए, अपने घर की इस्लाह की जाए, अपने मामलात की इस्लाह करके फिर अपने अहले इलाका की इस्लाह की जाए। और आप अपने घर का कचरा रोड पर फेंकेंगे तो किसी दूसरे को कह सकेंगे कि कचरा डब्बे में फेंको? आप अपने मुंह से गालियां बकेंगे, दूसरे को कह सकेंगे कि गाली ना दिया करो? आपके अपने मुंह से लान तान करेंगे तो किसी दूसरे को कह सकेंगे लानत ना भेजा करो? आप किसी की बच्ची के बारे में, किसी के बेटे के बारे में, किसी की बीवी के बारे में, किसी के शोहर, किसी के माँ बाप के बारे में मुंह से बकवासियात करेंगे तो किसी और को मना कर सकते हैं? मना वो कर सकता है जो खुद ये काम ना करता हो। जब हमारी अपनी इखलाकी और माशरती गिरावट का हाल ये है कि हमारी जुबान से, हमारे हाथ से कोई महफूज नहीं है, तो जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है? मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से उसका भाई महफूज हो। हमें इस बात का एहसास है? नहीं है। हमारी जुबानों से हमारे कुरान महफूज नहीं। और फिर जब एजेंसियां किसी को उठा लेती हैं तो फिर कहते हैं जी ये तो बड़े जालिम है, कि तुमने जो गालियां दी, तुमने अपनी औकात दिखाई, उन्होंने अपनी औकात दिखाई। तुम्हारी औकात जुबान से गालियां निकालने की है, उनकी वो औकात हाथ से डंडे मारने की है, वो करते हैं। तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक पत्थर मारा, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक ईंट मारी, वो भी तो हम में से निकल कर ही गए हैं। अगर हम जितने को अच्छे हैं उतने को हमारे हुक्मरान भी अच्छे हैं। तो सबसे पहली तौर पर हमें इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दिन ब दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर होते चले जा रहे हैं। ज़ाती इस्लाह की ज़रूरत है, इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, रब के हुज़ूर रोने की ज़रूरत है, अपने और अपने इलाके और अपने मुआशरे की इस्लाह की ज़रूरत है। माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारी औलादें क्या कर रही है। आपने ही उन्हें ये टेक्नोलॉजी मुहैया की है, आपके दिए गए पैसों से ही वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जब बाद में उन्हें आकर पुलिस उठा के ले जाएगी, FIA उठा के ले जाएगी,
کہ جی اس نے فیک خبر پھیلائی ہے، بعد میں بھی تو آپ کو جانا پڑے گا نا، تو پہلے ہی دیکھیں آپ کے بچے آپ کے موبائلوں پر کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں دیکھتے؟ کون سی پرائیویسی دی ہے ان لوگوں کو کہ ان کے موبائلوں کو چیک نہیں کیا جا سکتا؟ مسلمان کی پرائیویسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ نے کرامن کاتبین کندھوں پر بٹھائے ہیں، جو کرو گے وہ لکھ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ چند اصول جو دیے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، وہ ہم نے اپنی ذاتوں سے شروع کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز زبان کی حفاظت، پھر اس کے بعد امانت داری، اس کے بعد صداقت، اس کے بعد قناعت، پھر رزق حلال، پھر پردہ پوشی، صبر و تحمل، اور اس کے بعد صلح جوئی۔ یہ وہ عناصر ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ایک معاشرہ اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پھر جب ایک اچھے معاشرے کے اندر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے اس معاملے کو ڈیل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اس معاشرے کو ڈیل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس لیے بات کو بڑے اچھے سے سمجھ لیں اور بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں لے لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ صرف حکمرانوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، لائٹیں توڑنے سے، اشارے توڑنے سے، بلڈنگیں توڑنے سے، غریبوں کو مارنے سے، رکشے جلانے سے، موٹر سائیکلیں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آج میری چھوٹی سی عرض تھی، باتیں بڑی کڑوی تھیں، ضرور ہمارے بہت سارے دوستوں کو برا بھی لگا ہوگا، تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح آپ کے معاشرے کا ہی حصہ ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح جذباتی ہوں، میرے دل میں بھی، میرے سینے میں بھی اسی طرح کا دل ہے جس طرح کا آپ کا ہے، میری بھی آنکھیں وہی ہیں جو آپ کی ہیں، میں بھی انہی چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو آپ دیکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تعصب کی عینک کو اتار کر دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے بیٹے بیٹیاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہ کام کر رہے ہیں جو معاشرے کے اندر تعمیر و ترقی کا باعث بنے گا، یا یہ وہ کام کر رہے ہیں جو معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بنے گا؟ اگر معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بنے گا تو ذمہ دار ہم لوگ ہیں جو ان کو روک نہیں رہے، بتا نہیں رہے۔ تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک کے لیے، اس مملکت خدا داد کے لیے اور اس ملک کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اپنے خوابوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سچ میں اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ ہماری ایسے اصلاح کر دے اور ہمیں ایسے حکمران مہیا کر دے کہ یہ حکمران اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب باری ان حکمرانوں کو چننے کی آتی ہے تب ہمیں عقل سلیم سے نوازے۔ ایک استاد کے مقابلے میں ہم ایک چودھری کو، ایک چور کو، ایک ایسے بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ووٹ ڈال کے کہ جی یہ بندہ تھانے ہمارے ساتھ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایک پروفیسر ہے، جو ایک عالم ہے، وہ بیچارہ کھڑا ہے، اس بیچارے کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ یہ ہے ہماری معاشرتی حالت، اور ہم گالیاں نکالتے ہیں حکمرانوں کو جبکہ انہیں چنا ہی ہم نے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس ملک کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔